السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ بہت اہم آیات ہیں اور یہ وہ آیات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، بہت شدت سے کرنا چاہیے۔ ہماری بہت ساری جو زندگی کی کمپلیکیشنز ہیں قرآن کو پڑھنے میں، دین کو سمجھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرٹی سے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا۔ تو آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے هو الذی، وہی ہے جس نے انزل علیک الکتاب، نازل کی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیات ہیں محکم، ہن ام الکتاب، اور وہ اصل ہیں اس کتاب کی، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات یعنی ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو رہے وہ لوگ دلوں میں جن کے زیغن ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے اس میں سے، ابتغاء الفتنہ، چاہنے کو فتنہ، وابتغاء تاویلی، اور چاہنے کو اس کا مطلب، اس کی تعویل، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر اللہ۔ اب یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل فرمایا، اور اس میں دو طرح کی آیات دے دی گئیں، ایک ہیں محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ ہم جب اپنے بچوں سے یا اپنے فیملی ممبرز سے یا ارد گرد لوگوں سے بات کرتے ہیں نا، تو یہ کانسیپٹ ہم کلیئر نہیں کرتے۔ یوزلی کیا ہوتا ہے، آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے آپ سے سوال ایک دم سے پوچھا، اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ محکمات پہ بات کرنے کے بجائے زیادہ متشابہات پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیفینسو موڈ میں جاتے ہیں اور متشابہات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے ہم اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں گے کہ محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں، اور پھر ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا۔ تو محکمات، محکم جیسے کہ نام سے پتہ چلتا ہے، یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن میں کرسٹل کلیئر طریقے سے ہمیں کچھ احکامات دے دیے گئے، کچھ چیزوں سے روک دیا گیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اوامر اور نواہی، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اس میں ہمیں کچھ مسائل بتا دیے گئے اور ان کا سلوشن بھی دے دیا گیا۔ اس میں مختلف قصص آتے ہیں، واقعات آتے ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، یا کہیں پہ پیرابلز ہیں جس کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، جن کو ہم مثال القرآن کہتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دی گئی۔ اور اس میں بہت اٹل باتیں ہیں، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے میں کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے محکمات کا ذکر کیا اور کیا کہا، ہن ام الکتاب، یہ ہے اصل اس کتاب میں۔ یہ بات ہے جس کو ہمیں پکڑنا ہے۔ ہم نے جب لوگوں سے بات بھی کرنی ہے تو متشابہات پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کے بجائے ہمیں محکمات پہ فوکس کرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی محکمات پہ فوکس بھی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں لو ہر وقت نماز، روزے اور حج کا بتاتے رہتے ہیں۔ ہم اس چیز سے بھی فیڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پٹ آف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی بہت ہی عجیب و غریب اسپریچول کوئی کانسیپٹ نکال کر اور کوئی پھر ساتھ فلسفی کی اور سائنس کی تھیوری ملا کر بتائے تو ہم بڑی جلدی فیسینیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی بڑی آؤٹ آف دا باکس کسی نے بات کی اور مجھے پتہ نہیں کیا سمجھایا۔ اصل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے دیا ہے کہ ہم محکمات کو دیکھیں، سمجھیں، اور جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں۔ ام الکتاب، یہ روٹ ہے کتاب کی۔ بچوں کی ہم کلاسز لیتے ہیں، ٹین ایجرز کو میں پڑھاتی ہوں، بہت سی مائیں آ کر مجھے کہتی ہیں ہمارے بچے بور ہو رہے ہیں، کیونکہ محکمات بتا رہے ہیں نا۔ تو مائیں کیا کہتی ہیں کہ کوئی ان کو ڈفرینٹ چیز بتائیں، کوئی انٹرٹین کریں تاکہ میرے بچے کا دل لگ جائے۔ ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھاتے، سمجھاتے، ان کے مائنڈ کو ٹرین کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کام دے دیے کرنے کے۔ آپ دیکھیں ہمارے بچے دنیاوی حساب سے تو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا اسکریچ سے کیک بیک کرو، یا آپ ان کو کیک مکس لا دیتے ہیں، تو بچے کیا پسند کریں گے؟ کیک مکس۔
وہ کہیں گے کوئک ریسیپی سے فوراً بن جائے گا، حلیم مکس اور بھی پیزا مکس، پیسٹ مختلف طرح کی جو ہیں. جب ہم کہیں کہ ہم تو اوریجنل بناتے تھے ساری چیزیں، بچے کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی کوئک ریسیپی ملے کہ ہم وہ کر لیں. تو اگر ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو کتنا آسان رکھا ہے، ہمیں کوئک ریسیپی دے دی ہے، ہمیں بہت زیادہ فلسفی نہیں دی. یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم کسی بھی سائنس کی فیلڈ سے اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہوئے احکامات ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو یہ دماغ ہے نا اس کو اس چیز سے بچایا ہے، اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنے سے، اپنے آپ کو برن آؤٹ پہ لے جانے سے بچایا ہے. اور اتنے کام ہیں، اتنے بکھیڑے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. یعنی اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے محکمات میں سے، مثلاً مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نو وے آؤٹ آف دیٹ. اب اگر آپ نے اپنا دماغ لڑانا ہی ہے، بجائے اس کے کہ اس بات پہ لڑائیں کہ کیوں نماز پڑھنی ہے، اور ہماری اور جیوز اور کرسچنز اور باقی لوگوں کی نمازوں میں یا عبادت کے طریقوں میں کیوں فرق ہے، اس کے بجائے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اچھا مجھے کہاں کہاں ہرڈلز آتے ہیں، پیئر پریشر کیسا آتا ہے، جب میں نے کہیں بازار جانا ہے وہاں نماز کیسے پڑھنی ہے، جب میں نے اپنے انسٹیٹیوشن میں کہیں ہونا ہے، میں نے اپنے جیسے کالج یونیورسٹی میں ہونا ہے وہاں نماز کیسے پڑھنی ہے، کہاں پہ نماز کو میں جمع کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، سفر میں ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے، اچھا نماز کی کوالٹی کو میں نے کیسے امپروو کرنا ہے. اب دیکھیں نا ہمارا دماغ کن باتوں پہ چلتا ہے، ایسے مفروضوں پہ چلتا ہے جو شاید ریئرلی کبھی میری زندگی میں آئے. جہاں بیٹھو سوال کیا ہے، اگر 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 محکمات پہ نہیں ہم آتے، ہم ifs and buts پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارا نا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہوا ہے. اور کیونکہ ہمیں سائنسز پڑھا کے بتایا گیا کہ جی آپ کو کویسچن کرنے کی عادت ہونی چاہیے، حالانکہ سائنس میں جو فارمولہ آ گیا وہ بھی الاؤ نہیں کرتے کہ اس فارمولے پہ آپ کویسچن اٹھائیں، وہ کہتے ہیں اس فارمولے سے آگے بڑھیں. تو محکمات کیا ہیں؟ وہ باتیں جو بہت کلیئر ہیں اور ہمیں انہی کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ متشابہات. تو متشابہات کیا ہیں؟ جیسے کہ نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ایسی باتیں ہیں جن کا ایک سے زیادہ مطلب نکلتا ہے، یا ایسی باتیں ہیں جن کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے. جیسے حروف مقطعات ہیں، اب کوئی کچھ بھی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. اسی طرح جنت اور جہنم کے بارے میں، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں. یعنی ایسی باتیں ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کس ٹائم زون میں ہوں گی، کیسے ہوں گی. اور وہ باتیں جو میں بتا دی گئی متشابہات ہیں، یعنی وہ یا تو وقوع ہونے والی ہیں، انہوں نے ہونا ہے، they will happen، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے بارے میں کوئی بات ایسی بتائی ہے، وہ ابھی ہم سن لیں، ہمیں شاید بہت زیادہ سمجھ نہ آئے، لیکن آگے جا کر اس چیز کا ہم پہ امپیکٹ ہوگا. تو یہاں پر ابھی کیا بتایا گیا ہے؟ تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. یہ جو ٹیڑھ کس طرح کا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. اب فرق یہاں سے آئے گا. 2 طرح کی آیات ہیں، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر لوگ پڑھ رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں ہوتا وہ محکمات کو سنتے ہیں. متشابہات والی آیات بھی آ رہی ہیں، وہ دونوں سن رہے ہیں. یعنی کہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے وہ دونوں طرح کی آیات سن رہے ہیں. لیکن جب وہ قرآن کی کلاس سے نکلتے ہیں، قرآن خود یا پڑھتے ہیں یا ان کی کلاس ہو رہی ہے وہاں سے نکلتے ہیں، تو وہ کس چیز کا امپیکٹ لے کے جا رہے ہیں؟ محکمات کا. وہ متشابہات کو جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، مجھے شاید زیادہ یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا، میں اتنی کلیئر نہیں ہوں اس کے بارے میں، لیکن کیونکہ قرآن میں آ گیا تو میں اس پہ ایمان لاتی ہوں، میں بلیو کرتی ہوں، بس میرے لیے اتنا کافی ہے. دیٹس انف فار می. میں اپنے دماغ کو زیادہ اس میں کھپاؤں گی نہیں، ایگزاسٹ نہیں کروں گی کہ میں اس کی کھوج لگاؤں. لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، زیغن جو ہے، یہ کون سا ٹیڑھ ہوتا ہے؟ ایروگنس، تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی آپ کی ایروگنس کیا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، یا آپ کی خواہشات آپ کو بتاتی ہیں کہ اس کو اور چیک آؤٹ کرو. یہ ایسا ٹیڑھ ہے. آپ اپنے آپ کو اتنا ویل ورس سمجھتے ہیں، اتنا نالجبل سمجھتے ہیں، میری یہ ڈگری ہے، میرا اتنا ورلڈ ایکسپوجر ہے کہ میں اس کے بارے میں کھوج لگاؤں. آپ دیکھیں
جتنے بھی آپ کو کلاسیکل نریٹرز ملتے ہیں، علماء ملتے ہیں، وہ نہیں کھوج لگاتے، وہ ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، اصل بات پہ نہیں آتے، باتیں چھپا جاتے ہیں، نالج نہیں ہے، بڑی ان کی ٹنلڈ اور ریسٹرکٹڈ تھنکنگ ہے، جبکہ یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم آ گیا ہے، آپ کے اندر ایسا تکبر نہ آئے، آپ ایسی خواہشات پہ نہ چلیں کہ ان چیزوں کو اتنا ڈگ کرنا شروع کر دیں جن کے بارے میں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں ایسی انفارمیشن دی، نہ صحابہ کرام نے دی، نہ ہر دور کے علماء نے دی، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ لو یہی تو مسئلہ ہے، ہم سائنسز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے، ہم فلسفی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے، ہم فلاں سبجیکٹ کے ساتھ اس کو نہیں پڑھ رہے، تو وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشبہ ہے، اس سے چاہنے کو فتنہ اور چاہنے کو مطلب اس کا، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ ڈیلیوژنل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی ڈیلیوژن یہ ہوتی ہے کہ فتنوں میں آپ پڑ جاتے ہیں، جن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، لوگ نمازیں پڑھ نہیں رہے، لوگ اپنے ایمان اپنے عقیدے کے مطابق چل نہیں رہے، ہم ان کو اور کمپلیکیٹڈ تھیوریز میں ڈال دیتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو آج کل کے دور میں بھی بہت ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ملتے ہیں جو دین کے بارے میں باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں، اور علماء روکتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو ہمیں روک رہے ہیں، یہ دیکھو ہم مولوی کہ ہم سے تھریٹنڈ ہیں، وہ آپ کو انہی آیات کی وجہ سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ صرف محکمات پہ رہیں، یعنی آپ کے اندر ایروگنس ہے نا، آپ کے اندر تکبر اتنا ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں عقیدہ پڑھ بھی لیا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو گئے، آپ سمجھتے ہیں مجھے اتنا علم اب آ گیا ہے، کیونکہ شیطان دیکھیں آپ کے اوپر ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے اٹیک کر کے آپ کو بتائے گا کہ تم بڑی چیز ہو، اس لیے کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا قرآن پڑھ کے بھی۔ دینی سرکلز میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک سیٹ دوسرے سیٹ کو یہی بول رہا ہوتا ہے کہ ان میں یہ غلطی ہے، غلطی ہے، انسٹیڈ کے جو کامن چیزیں ہیں ان کو محکمات کو پکڑ لیں، جی، اور وہی عقیدے کے اوپر بہت کم جو ہے وہ لوگوں کی جسے کہیں کہ اختلاف رائے جو نارمل ڈیلی افیئرز ہیں اس میں زیادہ ہے، لیکن لوگ اس کو فوکس کر کے جو ہے وہ مین چیز سے فوکس ہٹا دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی لیے بہت محتاط طریقے سے ایک اچھے سٹینڈرڈ پہ قرآن لوگوں تک پہنچانا چاہیے نا۔ کبھی کبھی ایسا سوال آ جاتا ہے کسی گیدرنگ میں کہ جی آپ کہہ رہی ہیں نماز پڑھو، کس طرح نماز پڑھو، کس کی مسجد میں پڑھو، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ آپ نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے کہ صحیح جگہ کون سی ہے۔ نماز تو پڑھیں نا۔ ہم بھی اگر وہاں پہ ان کو ڈیوائڈ سکھا دیں کہ اچھا نہیں یہاں جائیں یہاں نہ جائیں، اس کی مسجد میں جائیں اس کی مسجد میں نہ جائیں، تو سب سے پہلے وہ متنفر محکمات سے ہو جائیں گے اور نماز پڑھنی چھوڑ دیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی علماء کا تو اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا، اور جب لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور اتنی ریسرچ کر رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر ایسی ریسرچ کریں۔ میرا ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے زندگی میں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی سمجھتی ہوں اور ہوں بھی اسٹوڈنٹ آف نالج، تو میں کیا کرتی ہوں، جب بھی کوئی ہائپ آ جائے نا میڈیا میں کسی کے بارے میں بھی، کسی نے کوئی بات بولی یا مجھے لگے کہ لوگ اس اسپیسیفک پرسنالٹی سے بہت امپریس ہو رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واقعی یہ بات ہمیں آج تک کسی نے نہیں بتائی اور اب دیکھیں کہاں کہاں سے ہمیں یہ انفارمیشن مل رہی ہے، تو میں تو صرف ایک کام کرتی ہوں، میں جو علماء ہیں نا کلاسک ہر دور کے، میں ان کو دیکھتی ہوں، میں ان کو دیکھ کے سوچتی ہوں کہ یہ کس طرح اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور میں پھر اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، جو محکمات اور متشابہات کو زیادہ سمجھتے ہیں، میں نے ان کی بات پہ رہنا، میں نے نا اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو اپنے لیے فتنہ، لوگوں کے لیے فتنہ، چاہتے ہیں وہ فتنہ بنانا، ایسا ان کے اندر ٹیڑھ آ جاتا ہے کہ وہ فتنوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور وابتغاء تاویلی، اور فضول اس میں سے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں۔ معراج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، بھئی معراج کو ایکسیپٹ کر لیں کیسے معراج ہوا، اور یہ مان لیں جو ہمیں عقیدے کے حساب سے بتایا گیا کہ یہ کوئی ایک ورچوئل جرنی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور جسم کے ساتھ یہ سفر کیا تھا، لیکن اب آپ اس کو ٹائم کے وہ جو ہے پیرامیٹر سے اور پتہ نہیں کون کون سے فارمولے نکال کر اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں کہ یہ اس طرح ہوا اور یہ ایسے تھا اور اس کا یہ طریقہ تھا۔ یہ جب ہم کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟
ہم اپنی زندگی کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال لیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جب کہہ دیا گیا کہ بس اس چیز کو آپ اتنا ہی مان لیں تو ہم وہیں تک رک جائیں. یہ ہے اس کی تعویلیں نکالنا. علماء نے نہیں نکالی، اس پہ بات نہیں کی. اچھا وہ تعویل نکالنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کسی لیول پر آ کر اگر وہ تھیوری جس کی بنیاد پہ آپ نے وہ جو ہے ٹائم مشین اور اس کے اوپر بات کی، اگر وہ ریجیکٹ ہوگی تھیوری تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ پورے اس کانسیپٹ کو جو ہمارے دین میں ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے. مشکلات بڑھ جائیں گی. اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اب اگلا سوال ہمارا آ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ صرف محکمات رکھ دیتے، متشابہات کیوں رکھی؟ تو کیا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو راسخ ہیں، پختہ ہیں علم میں. یہ راسخ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ نہ تو اپنے علم پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بتائی جاتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے بس مجھے کرنا ہے. مجھے اس کا کوئی لاجک ملتا ہے نہیں ملتا، آئی ڈونٹ کیئر، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار می. میرے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یعنی اگر ہم اس بات پہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، دیکھیں کہیں کہیں ہمیں سائنٹیفک فیکٹ بھی مل جاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے واو بالکل دیکھو اس آیت کے ساتھ یہ بات میچ کر رہی ہے. کہیں پہ ہمیں کوئی اور دنیاوی کوئی ایسا علم ہوتا ہے جو اس کے مطابق ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہاں جی دیکھیں مثلا جی آپ لوگ اتنا طہارت کا کرتے ہیں تو ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں کہ ایسی کلینلینس، ایسی صفائی کتنی زیادہ ضروری ہے. جیسے جب ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر میں جانے کے لیے اسکرب کرنا ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ بتائی جاتی ہے کہ اتنی دفعہ آپ نے کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا. اور کووڈ میں لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ کووڈ میں جب انہوں نے بہت زیادہ صفائیاں شروع کی تو اس سے بھی ان کو انفیکشن اور اسکن ڈیزیزز اور طرح کے مسئلے ہونے شروع ہو گئے. ان کی امیونٹی اتنی لو گئی کیونکہ وہ سینیٹائزیشن اتنی زیادہ کر رہے تھے، پیرانوائڈ ہو گئے تھے صفائیوں کے بارے میں کہ جی ادھر بھی کوئی کووڈ کا جراثیم نہ، یہ بھی کرونا نہ ہو، یہ بھی کرونا نہ ہو. تو ہمارے دین نے ہمیں اسی لیے جیسے حد بندی دی ہے نا کہ بھی آپ وضو بھی کریں تو 3 دفعہ کر کے چھوڑ دیں. او سی ڈی سے آپ بچ جاتے ہیں، اس قسم کے مسئلوں سے آپ بچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے ہمیں فیکٹس تو نظر آتے رہیں گے، ہر وقت نظر آتے رہیں گے. ہمارے سامنے کوئی فیکٹ آ جائے ٹھیک ہے الحمدللہ، ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ ہے، ہم تو پہلے سے ہی مانتے ہیں. تو راسخون فی العلم جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کر جائیں کہ ہم نے کیا بننا ہے، والراسخون فی العلم. اور جب بھی میں اس طرح پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایک وہ آتا ہے کہ جیسے ان کے اندر ایک اسٹیبلٹی ہے. عام زبان میں ہم کہتے ہیں دے ویری ویل گراؤنڈیڈ. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز پتہ چلے نہ چلے میں مانتی ہوں. اب دیکھیں ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ، تو ہمارے دماغ میں کوئی نہ کوئی تھیوری آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ آ جاتا ہے. گاؤں میں چلے جائیں، سادے سادے لوگ، ان کو بتائیں وہ یہی جھومتے رہتے ہیں یہی آیات پڑھ کے. سادے لوگ، یا پہلے جب سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، ہر ایک کے پاس کوئی اتنی زیادہ ہر چیز ہر آیت کے ساتھ کوئی سرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو وہ بھی اللہ کا کلام پڑھتے تھے اور وہ مانتے تھے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے انسان کو کیا کرتی ہے؟ پختہ کر دیتی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم ساتھ اس کے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ امن سے. یعنی آپ جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کوئی بھی احکامات پڑھتے ہیں آپ کے اندر وہ کوئی ٹربولنس نہیں آتی، آندھی طوفان نہیں چلتے، ٹورنیڈو نہیں چلتے. یہ کیوں؟ کیا مطلب؟ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اوف اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کرنے والا کام ہے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ فرق کیا ہے؟ ایک شخص ٹربولنس میں جاتا ہے اور ایک شخص جو ہے ٹھہراؤ میں جاتا ہے. یہ فرق کہاں سے آئے گا؟ جب بھی ہم کی بات مانتے ہیں، پیرنٹس کی بات مانتے ہیں تو ہم ایک فائدے میں ہی رہتے ہیں. بالکل. جب بھی اللہ کی بات مانتے ہیں تو سکون نہیں آتا ہے. بالکل. جب بھی کوئی اتھارٹی آپ کے سامنے صحیح بات بول رہی ہو اور آپ اس کی بات مانیں تو آپ کی زندگی پرسکون ہی ہوتی ہے. یہ ہم سب نے دیکھا ہے. ہم چاہے بہن بھائیوں کا مذاق اڑائیں کہ تمہیں تو عادت ہے اماں کا ابا کا فیوریٹ بننے کی، ہم ایسی بات بول دیں، ہم کسی اور کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سکون کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ کسی چیز کو لیتا ہے تو اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے. اب دیکھیں اس میں عقیدے کا بہت بڑا رول ہے، اللہ کی بڑائی کا بہت بڑا رول ہے.
ہم گھر میں بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ والدین کی بات ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی بڑے ہیں اور ان کا زیادہ تجربہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جی ان کی بات سنو، ہم سے محبت کرتے ہیں. اچھا گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بھی گھر کا بڑا ہے اس کو بلاؤ، اس سے فیصلہ کرواؤ، ان کا زیادہ تجربہ ہے. تو یہ راسخون فی العلم وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو مانتے ہیں. وہ اپنی عقل کو بڑا نہیں سمجھتے، اپنے لاجک کو بڑا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اگر مجھے ریزن نہیں بھی سمجھ آ رہا مجھے فائدہ تو مل رہا ہے. تو یقولون آمنا بہ، تو راسخون فی العلم جو ہیں وہ جب بھی پڑھتے ہیں محکمات اور دیکھتے ہیں متشابہات تو وہ اس پہ ایمان لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے مان لیا. یعنی ہمیں اپنے اندر یہ ایٹیٹیوڈ لانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کوئی بھی بات ہو اس کو مانیں. اگر ہمارے گھر میں، ہمارے سوشل سرکل میں کوئی ہمارا مذاق اڑائے اس بات پہ کہ تم تو بس فوراً مان جاتی ہو کوئی بھی بات ہے، سمجھا تو کرو بھئی. میں تو جب تک مجھے وائی کا آنسر نہ ملے نا آئی کی ناٹ بلیو. تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، بہت کانفیڈنس کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ایکچولی میں نے کیونکہ سوال اتنا نہیں اٹھایا تو اس کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم ہی آئی قرآن پڑھنے کے لیے تو مجھے اتنا سکون ملا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کنسسٹنسی دینا کہ میں ہر کلاس میں آ سکوں، اور ساتھ مجھے ایسا بنانا کہ میں جو پڑھوں اس کو مان جاؤں، اس پہ سوال نہ اٹھاؤں. کیونکہ میں ایسے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک سوشل سرکل سے آئی تھی جہاں پہ سوال اٹھانا تو بہت عقل مندی کی بات سمجھا جاتا تھا. ہر بات پہ بولو وائی، گیو می لاجک، گیو می ریزن، برنگ سم اسٹڈی، ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا لے کر آؤ. چاہے وہ 10 سال بعد پورا ایویڈنس جو آپ پریزنٹ کر کر کے لوگوں کو کھپاتے رہے ہیں کہ یہ کام کرو وہ فلیٹ ہو جائے، کہا جائے او جی سوری غلطی ہوگی، اس سے تو بڑا نقصان ہو گیا 10 سال میں. ایسے ایویڈنسز ہمارے سامنے آتے ہیں. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. یعنی اتنا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بلائنڈ فیتھ. یہاں پہ آ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اتنا یقین ہے اپنے رب پہ، بھئی اللہ تعالیٰ جو اس کی عظمت ہے اور جو اس نے مجھے کرنے کو کہا ہے اس میں 100% بینیفٹ ہے، اس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا. اور جو اگر بات نہیں مجھے سمجھ آ رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بھی سن کر مانو، میں اس کو مانوں گی، بیکاز جتنی باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں میں نے مانا ہے، اس سے مجھے فائدہ ہی ہوا ہے، مجھے نقصان نہیں ہوا. میں بتاؤں اس کا فیتھ سسٹم سے بہت بڑا تعلق ہے. آپ عام حالات میں دیکھیں جس چیز کو آپ پہلے مان رہے ہیں نا، کوئی آپ کا بزرگ آپ کو کوئی کہتا ہے، گھر میں کوئی بڑا کہتا ہے یہ کام کر لو، اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام کرنے سے یہ فائدہ ہوگا اور آپ کرتے ہیں تو آپ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ ویسی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ پہلے سے اسکیپٹک ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، مثلا آپ فرض کریں کوئی کھانا بنا رہے ہیں اور کوئی آپ کو کہتے ہیں اس میں یہ بھی ڈال دو، آپ اسے ایگری کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، آپ کہتے ہیں اور مزیدار ہو گیا. لیکن اگر آپ ایگری نہیں کرتے اور پھر ڈالتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نا اس میں نقص نکالتے رہتے ہیں. پڑھائی کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ جیسے وہ گروپ ہے ٹیچرز کا، ہم پڑھاتے ہیں نا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب ہم لیسن پلان کر رہے ہیں نا تو کوئی ایک خاتون ہوگی وہ بہت ریزسٹ کریں گی، نہیں اس طرح نہیں پڑھانا، اس طرح نہیں پڑھانا، لیکن کامن کنسنسس آئے گا کہ یہ چیز اسی طرح سے پڑھانی ہے. اب وہ انکار، وہ بڑا نا منہ بنا کے بیٹھتی ہیں کیونکہ سب ایگری ہو گئے ہیں، اب ان کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا اس طرح پڑھانے کو. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں دیکھو جب پڑھانا ہے نا تو اپنے گارڈز لو کر کے پڑھانا ہے، کیونکہ اگر ابھی آپ کنونسڈ نہیں ہیں اندر سے اور آپ اس سوچ کے ساتھ پڑھانے جائیں گی، آپ مجھے واپس آ کے 100% یہ فیڈ بیک دیں گی لیسن اچھا نہیں ہوا. لیکن اگر آپ کنونسڈ ہو کر جائیں گی اور پڑھائیں گی اور کام کریں گی تو یو ول ایگری وتھ دیٹ. تو یہ بات ہے کل من عند ربنا. جب ہم مان جاتے ہیں رب کہا گیا، رب کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، جو ہمارے لیے تمام معاملات لے کے چل رہا ہے. کیوں میرا نقصان ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر ہی رکھی ہوگی. اور پھر کیا ہے؟ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. لب سے، لب کہتے ہیں خالص عقل کو، ایسی عقل جس میں مطلب پیور ہو بالکل، جس میں نہ شرک ہے نہ اس میں بدعت ہے. اب دیکھیں کہ
یہ کتنی امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہمیں بتا دی گئی ہے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب ہمیں پکا ایک سٹرکچر مل گیا ہے. محکمات ہوں گی، متشابہات ہوں گی. محکمات ہیں یا متشابہات ہیں، دونوں کو ہم نے ماننا ہے. اور جو محکمات ہیں وہ اتنے کلیئر ہوں گے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور ہم نے اگر ہمیں کوئی لاجک سمجھ آتی ہے، کوئی اسٹڈی، کوئی ریسرچ، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اس کا کھوج نہیں لگائیں گے ہر بار. ہم اپنا ایٹیٹیوڈ یہ ڈیولپ کریں گے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دیٹ از وائی آئی بلیو ان اٹ. کوئی اگر ہمیں پوچھے گا بھی تو ہم اس کے سامنے سائنٹیفک ریسرچ نہیں لائیں گے کہ دیکھو وہ میں نے ریسرچ پڑھی تھی، تو پھر میں نے جناب جب نماز پڑھنی شروع کی، وضو کرنا شروع کیا تو میں بڑی امپریس ہوئی، تو میں نے اس لیے کرنا شروع کیا. ہم کہیں گے نہیں، میں وضو اس لیے کرتی ہوں، اللہ کا حکم. میں نماز اس لیے پڑھتی ہوں، اللہ کا حکم. میں والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کیوں رکھتی ہوں؟ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم. یعنی آپ ہر بات میں کہتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب ہمارے بچے محکمات میں بھی اتنا ٹیڑھ نکالتے ہیں، اتنی باتیں، ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ آپ کئی دفعہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. میں یوزلی جب بھی کوئی ایسے بچے ہوں، میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اگر کہیں کمپنی میں کام کہیں کر رہے ہوں گے اور آپ کا جو باس ہوگا، اگر آپ اس کے سامنے بہت زیادہ کیوں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ اس نے آپ کو ایک کمانڈ دی ہے کہ جاؤ جا کر اس پروجیکٹ پہ کام کرو، اس فائل میں یہ لکھو، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ نکال دیں گے، ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی، تنگی آنی شروع ہو جائیں گی. تو میں کہتی ہوں پھر اللہ تعالیٰ کا سسٹم، وہاں پہ ہم اتنے سوالات اٹھاتے ہیں. ہم کام تو کر کے دیکھیں نا، آپ کر کے تو دیکھیں، آپ کریں اور پھر آ کر مجھے بتائیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن کریں کھلے دل کے ساتھ. اولو الالباب بننا پڑے گا، عقل والا بننا پڑے گا، اپنے دل کو پیور کرنا پڑے گا، بدعت سے ہٹانا پڑے گا، شرک سے ہٹانا پڑے گا، پیور دین پہ لانا پڑے گا. مفہومات میں بھی جب وہ ٹیچنگ ایئرز ہوتے ہیں، وہ بچوں کو جو سکھانے میں اس کو اس میں اگر نیو آپ لرننگ ٹیکنیکس کو اگر ڈال دیتے ہیں یا اس کو ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیس بنا کے، یعنی کچھ اس میں وہ ایسا جو کہ باقی ان کے ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ بہر کر رہا ہو، تو وہ تو الاؤڈ ہے نا. محکمات کو بتانے کے لیے اگر آپ کوئی ایڈز استعمال کرتے ہیں، کوئی ایک سائنٹیفک پروسیس استعمال کرتے ہیں، آپ کرنٹ ٹائمز کے مطابق کوئی مثالیں دیتے ہیں، وہ تو کہیں منع نہیں کیا گیا. جی، یعنی وہ چیزیں تو آپ یوز کریں گے، لیکن آپ اس پہ جو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں، جیسے مجھے کبھی کبھی اگر کوئی کہے کہ آپ میڈیا پہ آئیں تو حجاب کے بارے میں بات کریں یا نماز کے بارے، محکمات کے بارے میں جب وہ کہتے ہیں بات کریں، تو میں ان کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیوں ہے تو آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ اللہ کا حکم ہے اور اب اس کو آگے اپلائی کرنے میں یہ چیلنجز آ رہے ہیں، اس کے اوپر میں بات کر لوں گی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر خوبصورت طریقے سے بات کریں گے، خوبصورت طریقے سے مثالیں لے کر آئیں گے، اس کو اچھی طرح پریزنٹ کریں گے. وہ تو اس میں تو کوئی بات منع نہیں کی گئی. پھر آپ دیکھیں کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. اب ڈر تو انسان کو لگتا ہے نا، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور پھر یہ کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ ہر طرح سے چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، پھر ہم بھی سوچتے ہیں کہ مطلب کیا کریں نا، ہمارا بھی دل چاہتا ہے. تو دلوں کو ٹیڑھ سے بچانے کے لیے یہاں پر اب بہت خوبصورت ایک دعا آ رہی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے جب ہدایت دی تو نے ہمیں، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو پڑھا کریں. جب آپ کو لگے کہ آپ کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، محکمات کے بارے میں، متشابہات کے بارے میں، شیطان بھی ہمیں بہت دفعہ ڈیریل کرتا ہے. کوئی چیز پڑھ کے ہم کئی دفعہ کنونس بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جہاں جہاں ہمیں لگے کہ ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھ آنے والا ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی بعد اذ ہدیتنا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام خراب ہو جاتا ہے. سنو، وہ ٹکڑا دل ہے. تو ہدایت کا جو ایک کہتے ہیں نا جگہ، ایک فوکل پوائنٹ
انسان کا دل ہے کہ دل کے اوپر خاص طور پہ جو ہے ہمیں نظر رکھنی چاہیے. میں سوچتی ہوں کہ اس کے لیے تو ہمارے دل میں ایمان کا لیول بھی کافی زیادہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی کچھ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے دلوں میں ایمان کا لیول اتنا اچھا ہو جائے کہ ہمیں اسی طرح ہم ہر چیز سے بلیو کریں. ایک تو یہ کہ اگر آپ قرآن کو کور ٹو کور پڑھتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی آپ کی ایمانیات پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے عقیدے پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو ہر طرح کا فلیور مل رہا ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو بہت زیادہ ایسے خیالات آتے ہیں, تو جیسے ہم نے یہ سورہ آل عمران شروع کرنے سے پہلے عقیدۃ الواسطیہ پڑھا تھا, تو آپ دیکھیں اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں یا شارٹ کورسز جو ہیں عقیدے سے ریلیٹڈ ہو, ایمانیات سے ریلیٹڈ ہو, ان کو کرتے رہنا چاہیے. اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے, تاکہ جب اللہ کی عظمت آئے گی اور ہمارے اندر جو غیب کا علم ہے نا وہ پختہ ہونا شروع ہو جائے گا, تو پھر یہ ٹیڑھ جو ہے نا یہ بھی کم ہو جائیں گے. اور یہ سلو پروسیس ہوتا ہے, لرننگ پروسیس جو ہوتا ہے نا وہ ڈراپ بائی ڈراپ ہوتا ہے, بٹ بائی بٹ ہوتا ہے, کنسسٹنٹ پیٹرن سے ہوتا ہے کہ آپ لگاتار اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بنائے رکھیں, تو پھر آپ کنسیپچولی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہائپ کریٹ کر کے ہم کریں نا تو اس سے نہیں ہوتا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ دل کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو, اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے, اور تقویٰ کا مقام دل میں ہے. اسی لیے ہمیں اپنے دل کی بہتری اور دل کی اسٹرینتھ کے لیے جو بھی آپ کو بہت سی مسنون دعائیں ملتی ہیں, جیسے صبح ہم فجر کے ٹائم پہ بھی پڑھتے ہیں نا قلبی نورا, جو نور کی دعا ہے وہ پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل میں پردہ سا آ جاتا ہے, اسی لیے میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اپنے دل پہ نظر رکھنی چاہیے, اپنے دل کی پروٹیکشن کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی نا یہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو کہ نہیں الحمدللہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو اتنے سال دین کے مطابق کام کرنے والے, وہ کئی دفعہ آگے جا کر اوور کانفیڈنس میں آ کر, یہی جو زیغن کی بات ہوئی تھی, ایسا ان کے اندر ایروگنس آتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت جانتا ہوں دین کا, وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیتے ہیں, ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتی, جائز نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو ان رویوں سے ہمیشہ بچانا چاہیے, اور ہر وقت استغفار بھی پڑھتے رہنا چاہیے, اور اپنی اصلاح بھی کرتے رہنا چاہیے.